عجیب و غریب فضائل مقامات اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ آج اہل سنت میں جو سلاسل چلتے ہیں طریقت کے، تزکیہ نفس کے، لوگ کہتے ہیں، بلکہ قرآن پاک نے اس کے اوپر زور دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تعلیم و تربیت، حکمت، تدبر، یہ تمام چیزوں کے ساتھ تزکیہ نفس کا باقاعدہ طور پر ایجنڈا رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے کر دنیا میں بھیجا کہ اسے پورا کرنا ہے۔ مطلب کہ نماز پڑھ لی، یہ سکھا لی ہے کیسے پڑھی جائے گی، سجدہ کیسا کیا جائے گا، رکوع کیسے کیا جائے گا، اور اگر مال آ جائے زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، دشمن حملہ کر دے جہاد کیسے کیا جائے گا، عبادات کے معاملات سکھائے، ساری چیزیں سکھائی۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت کام ہے۔ پریکٹیکل کر کے، مجسم طور پر، تصویری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے سمجھائی، یوں کیا جائے گا، یوں نہیں کیا جائے گا، یوں عمل کیا جائے گا، یوں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر چیز نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے امت کو سکھائی، اور جس طرح یہ اعمال سکھائے اسی طرح دل کی پاکیزگی، اندر کی صفائی، باطن کی روشنی، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھائی۔ تزکیہ نفس، آج بعض لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، یہ جی ایک تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تصوف کی کوئی سوچ نہیں ہے، یہ ایرانیوں سے ہم میں آیا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے۔ یاد رکھے، جس طرح تعلیم کتاب، جس طرح تفہیم کتاب، جس طرح سنت رسول، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور کتاب اللہ سے ثابت ہے، بعین ہی اسی طرح تزکیہ نفس بھی کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ جو بندہ تصوف کا انکار کرتا ہے، یہ جو اولیاء کی بیعت ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا انکار کرتا ہے، اس سے آپ پوچھئے، وہ کہے گا جی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے کہ کسی مرشد کی بیعت ہوا جائے، کسی ولی کو پکڑا جائے، یہ اعتراض ضرور کرے گا۔ اسے پوچھو وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس اسلام میں ہے کہ گئی تزکیہ نفس تو ہے، تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس کا دوسرا نام تصوف ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تزکیہ نفس کا دوسرا نام صوفیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے۔ نمبر ایک، وہ بیعت بندہ آتا، کلمہ پڑھتا، مسلمان ہو جاتا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، کلمہ پڑھتا، اسے بیعت اسلام کہتے تھے۔ اسے کیا کہتے تھے؟ بیعت اسلام۔ نمبر دو، بندہ پہلے سے مسلمان ہے، حضور کی خدمت میں آیا نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، صحابہ جمع ہو گئے، فلاں جگہ پر لشکر بھیجنا ہے، فلاں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، فلاں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، آؤ میں محمد کے ہاتھ پر خون عثمان کی بیعت کرو، میں محمد کے ہاتھ پر تبوک کی بیعت کرو، بدر کی بیعت کرو، احد کی بیعت کرو۔ یہ بیعت جہاد دوسری بیعت ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم سے نہ صرف ثابت ہے بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی بھی، اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ بیعت جہاد دوسرے لوگوں سے اسی طرح لیتے رہے جس طرح بیعت اسلام لیا کرتے تھے۔ تیسری بیعت، بندہ مسلمان ہے، جہاد کا موقع نہیں ہے، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ دیتے، اس کے ساتھ کہتے میرے ساتھ وعدہ کرو اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، فلاں کام نہیں کرے گا۔ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان نہ ہوتا تو اسلام کی بیعت ہوتی۔ یہ بندہ مسلمان ہے، جہاد کا موقع نہیں ہے، اسے بیعت جہاد کہا جائے۔ یہ تیسری بیعت کیا ہے؟
یہ تیسری بیعت ہے. کیا ہے یہ تیسری بیعت؟ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اسلام چلی، بیعت جہاد چلی، اسی طرح یہ تزکیہ نفس کی بیعت ہے، جسے آج کے دور میں تصوف کہا جاتا ہے، جسے آج کے دور میں صوفیت کہہ دیا جاتا ہے. صرف یہ اصطلاح ہے، یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے. جس طرح آج بڑے بڑے سکالر بیٹھ کر جنہیں نہ دین کے پورے اصولوں کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ شریعت کے مزاج کا پتہ، نہ اسلام کے سلاسل کا پتہ، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح بیعت اسلام حضور سے ثابت ہے، بیعت جہاد حضور سے ثابت ہے، اسی طرح بیعت تزکیہ نفس تصوف کی بیعت بھی حضور سے ثابت ہے. اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام لیتے رہے، اور بیعت کے جتنے سلاسل ہیں ان سلاسل میں سے چشتی ہو، نظامی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، تمام سلسلوں کے مرشد اول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ علی کی فضیلت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے کہ علم حضرت علی کے ذریعہ سے دنیا کو ملا. اور اسی طرح جس طرح علم کتاب علی کی ذریعے سے اللہ نے امت کو دیا، اسی طرح تفہیم کتاب علی کے ذریعہ سے اللہ نے امت کو دی. تزکیہ نفس کے اصول و ضوابط بھی اللہ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے امت کو دیے. یہ جتنے پیر ہیں، وہ چاہے چشتی ہو چاہے قادری ہو، سوائے نقشبندیوں کے. نقشبندیوں کا سلسلہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. خیر میں تو شرف علی پہ بات کر رہا تھا کہ جتنے سلاسل چل رہے ہیں ان تمام سلاسلوں کے موجد اول، مرشد اول کا نام کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.